ابھی میں آپ کو بتاؤں, ترکی کے بارڈر پہ تھا میں, شام اور ترکی کا بارڈر ملتا ہے نا, تو ترکی میں فقہ حنفی ہے. تراویح جس امام نے پڑھائی وہ شافعی تھے. میری پہلی رات ترکی میں تھی, پہلے پوری مسجد بھری ہوئی, جو ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی ڈبل مسجد تھی, فل ہال بھرا ہوا تھا نمازیوں سے. امام جو تھے وہ شافعی مسلک کے تھے. انہوں نے جب 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے تو اس کے بعد اعلان کیا کہ وتر جو ہے وہ حنفی امام پڑھائے گا. وتر کون پڑھائے گا؟ حنفی امام, کیونکہ زیادہ تر پیچھے سارے مقتدی کیا ہیں؟ حنفی. اب تاکہ ان میں تشویش نہ ہو, مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو کتنے براڈ مائنڈڈ امام ہیں, اگرچہ فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے لیکن رعایت کر رہا ہے کہ یار جس ملک میں میں ہوں سارے یہاں حنفی ہیں, تو میں اخبل طریقے سے جب پڑھاؤں گا تو ان کو تشویش ہوگی. کوئی بات نہیں یار, ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے, امام شافعی کی بھی ایک رائے ہے, تو یہاں کون پڑھا لے؟ وہی پڑھا لے جو انہی کے طریقے سے پڑھا رہا ہے, تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ظرف آپ کو ان جو فقہی مسلکوں کو فالو کرتے ہیں نا, اب حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ ظرف ان میں تو آپ کو نظر آئے گا, لیکن جو ان مسلک سے ہٹ گئے نا, جو ان فقہی آراء سے ہٹ گئے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنی رائے کو سب پہ تھوپتے ہیں کہ بس میں جو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط ہے. اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. تو اختلافی مسائل میں اپنی رائے بتانے کی اجازت ہے, ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا, انہوں نے لکھا صحیح دعائے قنوت, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا, یہ کہ صحیح ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک, اس پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا تھا, غلط. میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعائے قنوت ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ کر دیتے نا, یہ ان کا حق بنتا ہے. جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں, اور حدیث کا ریفرنس. اتنا بڑا کراس حنفیوں والی اس پہ لگانے کی, یہ کیا ہے؟ یہ ہے چنگاری نفرتوں کی پھیلانا. بھائی آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے, اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ بھی ثابت ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. مشہور یہ والی ہو گئی, مانتے ہیں ہم اس کو بھی ہیں. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا, مجھے خیال ہوا میں اہل حدیث عالم کو فون کروں, یار آپ وہی مثال ہو گئی, ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ میں اکیلا تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, یہ سارے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں, میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں, لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا, بے نالائق تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. حال یہ بول رہے ہیں اللہ میں جا کر ہوں, میں اٹھا ہوا ہوں. تو آپ کو اگر احناف والی دعائے قنوت پسند نہیں ہے, یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے, یا وہ کمزور ہے, یا غیر ثابت ہے, تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو, یہ صحیح ہے, بس کافی ہے اتنا. جب تک آگ نہیں لگائیں گے نا نفرتوں کی, طنز نہیں کریں گے, اس وقت تک ایسا لگتا ہے منجن بکتا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو, اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے. یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے, یہ امت میں کیا کر رہے ہیں, توڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں نا ان کی رائے, وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بن باز کا فتویٰ یوں غلط, ایسے کراس لگایا وہ. سمجھ میں آ رہی؟ بعض اہل حدیث کی رائے بن باز کے خلاف ہے, شیخ بن باز کے, وہاں یہ لوگ کبھی یہ اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول, یوں سائن کیا ہوا ہے نا یوں کر کے, اور بن باز کا فتویٰ ایسے کراس. سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے, وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. ان کو حنفیوں سے بیر ہے, بر صغیر کے علماء سے کوئی چھیڑا ان لوگوں کو, اس لیے یہاں پر یہ سارے نزلے گراتے رہتے ہیں. بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے, وہاں بھی نیگیٹو ہونا چاہیے. وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں, ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں جب آئیں گے تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہوں گے حنفیوں کی قنوت, دعائے قنوت ایسے کر کے. کیسا غلط طریقہ ہے یار, آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان. امت میں جو لبرل طبقہ ہے, جو دین سے دور ہے, وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے. یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے, ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لیے, بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آ گیا ہے. ورنہ جو مذہبی اسکالرز کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا, پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا. بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, انسان کا بچہ بن, پتلی گلی سے نکل. تو میں ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے بتایا تھا واقعہ کہ 2 عرب آئے, بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے, وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے, ائمہ حرم سے ان کے رشتہ داریاں تھیں, ائمہ حرمین سے بہت قریبی رشتہ داریاں. تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں, نوالے منہ میں بنا بنا کے. میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی.
تو پھر انہوں نے بتایا کہ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ، تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. پتا چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے. کہہ رہے ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے، تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی، ہمیں نکالا. تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا، لیکن فری پکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں بھی گریبی میں عزت مل رہی ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. لوگوں کو شراب سے نکالو، زنا سے نکالو، سود سے نکالو. اللہم انا نستعینک والی دعائے قنوت پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا، وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی. امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی، اس کو کمزور کرا. یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا، لیکن وہ اتنا بڑا کراس، بڑا زبردست قسم کا نا. یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس سے وقار احمد UAE سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، کیا دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جب ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں ضرور قبول فرماتے ہیں تو ان 3 صورتوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن یہ 3 صورتیں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جن سے جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے، جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ آپ کی سے مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس سے. تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ان یردہما خائبین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. ویسے بھی اصول ہے نا، کسی بھی بڑے سیٹ سے جب بھیک مانگی جائے تو کوئی بڑا سخی ہو، سیٹ ہو، تو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اگر اس میں غیرت و حیا ہو. تو اللہ سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو جواد اور کریم کوئی بھی نہیں ہے. بل یداہ مبسوطتان قرآن میں آتا ہے، اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. لیکن یہ جو 4 صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان قوائف کو پورا کیا جائے تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اگر ان قوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں ایک کیا ہے؟ حرام کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پراگندہ بال ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور کپڑوں پہ گرد و غبار، یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل ترس ہوتا ہے وہ، تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام. حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے، تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر قلب سے دعا مانگتے ہو. یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا. ظاہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے، بس اوپر اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو. جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے، بس یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے. اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے، مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا. اتنا تکبر. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شیخ صاحب کے پاس آپ جائیں بھیک مانگنے کے لیے، تو دیکھیں بیکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے کہتا ہے. پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے، یہ چندہ نکل جائے، یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا گیا ہے، یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے شیخ صاحب سے کہہ رہا ہو کہ یار کچھ 50 روپے مل جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اس طرح کی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے
دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ نہیں اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھے۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر قلب سے دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی ہے۔ یہ تو ہے کہ یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ کو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے، جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں، ہل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مسترزق ارزق له، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں۔ تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا تہجد کا وقت، اس میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے، اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں نے توبہ کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو ان قریب کیوں؟ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا میں تہجد میں اٹھ کے توبہ کروں گا تمہارے لیے۔ تو رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی دعاؤں میں بھی اللہ بہت زیادہ جان اور طاقت ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں۔ جب گناہوں کا غلبہ ہو آپ کے اوپر، شہوت کا غلبہ ہو، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، یعنی قربانی دیں۔ تو قربانی دیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے افطار میں دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ آپ نے قربانی دی ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔